الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ آج سورہ الانفال کی ابتدائی آیات اور آخری آیات کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید میں ہر صورت ایک لیکچر کی حیثیت رکھتی ہے اور اس میں ایک تمہید ہوتی ہے ہر صورت کے شروع میں، اور پھر آخر میں اسی مضمون کو ایک خاص انداز سے ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ سورہ الانفال میں مومن کی صفات، مومن کا کردار، مومن کی شخصیت کے مختلف پہلو، ان کو یا ایک پہلو کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے دوسرے پہلو کو سورت کے آخر میں بیان کیا گیا ہے۔ تو سچے مومن کون ہیں؟ کون سے مومن ہیں کہ جو کوالیفائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے، اور جن کو اللہ تعالیٰ کی مدد ملنی چاہیے، تو ان کی کچھ کوالٹیز یہاں اس سورت کے شروع میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ انما المؤمنون، حقیقت میں سچے مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان پہ تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے اوپر ایمان زیادہ تبھی ہوتا ہے کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ قرآن میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور دل کے اوپر کوئی لرزش یا کپ کپی یا خشوع و خضوع کی کیفیت تبھی طاری ہوتی ہے کہ ہمیں شعور ہو کہ ہم قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کس طرح سے قرآن مجید میں بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ کی آیات کو سن کر ان کے اوپر ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور بڑھ جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرت کے اوپر غور کرتے ہیں اور اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا حامی ہے، مددگار ہے، ان کا سرپرست ہے، ان کا آقا ہے، اور ان کے تمام مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ کے سارے حقوق پورے کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو مال ہے یا جو صلاحیتیں ہیں، جو ٹیلنٹ ہے، جو ذہانت ہے، جو سکلز ہیں، وہ سارے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے، ان کے لیے معافی ہے، اور ان کے لیے بہت ہی پاکیزہ رزق ہے۔ تو یہ ایک مومن، سچے مومن، خصوصاً صحابہ کرام کی شخصیت اور کردار کا ایک پہلو ہے، تصویر کا ایک رخ ہے، اور یہ ایک لحاظ سے انر ڈائمنشن ہے، یا ان کا جو بلیف ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ان کے چند اعمال ہیں ان کے خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا شعور ان کے دلوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو وہ جو تقوی کی کیفیت ہے ان کے دلوں کے اندر، وہ اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کی آیات جب ان پہ تلاوت ہوتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ اس علم، یعنی ایمان علم کا نام ہے، اور پھر ایکشن ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک پہلو اس کا سورہ الانفال کے جو پہلی 3-4 آیات ہیں اس میں یہ چیز پیش کی گئی ہے۔ اب سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس مضمون کو ایک نئے انداز سے پیش کیا ہے، اور وہاں اس کا دوسرا پہلو بیان کیا ہے۔ اب ہم اس کو دیکھیں گے، اور یہ سورہ الانفال کی جو ہے نا وہ آخری آیات ہیں، تقریباً یہ آیت نمبر 72 سے لے کر 75 تک، یہ 3-4 آیات ہیں۔ اب یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 72 سورۃ البقرہ، سورہ الانفال، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا۔ تو یہ ہے دراصل اس وقت جو مطلوب تھا کہ جو مومن ہیں وہ آگے بڑھیں
اور اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ مکہ میں اگر ان کے لیے اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہے تو وہ مدینہ کی طرف نکل آئیں۔ اور پھر یہ کہ اب ظاہر ہے کہ قریش آخری سٹیج پر پہنچ گئے تھے اور وہ مسلمانوں کو بالکل ختم کرنا چاہتے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ بھی ان کے خلاف اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کریں۔ اور جو انصار تھے والذین آووا ونصروا، جنہوں نے ٹھکانہ فراہم کیا اور مدد کی، یعنی جو مکے سے مہاجرین آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں، ان کو ٹھکانہ فراہم کرنے والے انصار تھے، یعنی اوس و خزرج کے دو بڑے قبیلے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور فرمایا کہ ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تمہارا ان کے ساتھ ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں، حتی یہاجروا۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو وہ جو ہے نا تمہارے پر ضروری لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ ہاں البتہ اگر جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو تو ان کے خلاف ان کی مدد نہ کرو۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو کافر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، سرپرست ہیں۔ یہ مختلف قبائل تھے، پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے، ان کے آپس میں تعلقات تھے اور وہ ایک دوسرے کو مدد کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جو مومن ہیں وہ دوسرے مومنوں کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ ان کی مدد کریں۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر تم مومنوں کی مدد نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فساد پھیل جائے گا اور کمزور مومنوں کو کافر دبا دیں گے اور ان کو کفر پہ مجبور کر دیں گے۔ اب یہ بالکل آخری آیات ہیں، دیکھیے کہ اس میں اب کیا سٹائل ہے۔ اس شروع والی آیات کو بھی اس میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ آخری دو آیات کے اندر فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ٹھکانہ فراہم کیا اور مدد کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے عزت والا رزق ہے۔ یعنی ایمان صرف دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اس کے لیے اگر ہجرت کی ضرورت پڑے، دین پہ عمل کرنا مشکل ہو کسی شہر میں، کسی ملک میں، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور پھر اس دین کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے جہاد ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دینا، اپنے سارے وسائل اور ذرائع اس میں جھونک دینا۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا اور پھر جن لوگوں نے ٹھکانہ فراہم کیا اور اس میں مدد کی، تو یہ ہے سچی مومن۔ تو یہ ہے ایمان کا معیار جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، اور اس معیار پہ صحابہ کرام پورے اترے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور فرشتے نازل ہوئے اور ان کے دشمن کو شکست دی گئی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں، تو صرف تسبیحیں پھیرتے رہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل کر دے گا، نہیں، بلکہ ایک طرف تو جو انر ڈائمنشن ہے کہ اندر تقویٰ کی کیفیت ہو، دل اللہ کے ذکر سے لرز جائے، تو یہ تزکیہ کی بلند ترین منزل ہے جو بیان کی گئی ہے اس صورت کے شروع میں۔ ایک مومن کی جو کیفیت ہے دل کی، اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اللہ کی آیات کی تلاوت سے، تو یہ ہے تزکیہ، یعنی یہ گویا کہ ان کے دلوں کی کیفیت ہے اور ان کی علم کی اور ایمان کی اور تقویٰ کی کیفیت ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرتیں کر رہے ہیں، گھر بار چھوڑ رہے ہیں، اپنے کاروباروں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ رہے ہیں، اور پھر اپنے مالوں کو کھپا رہے ہیں، اپنی جانیں لڑا رہے ہیں اور زخم کھا رہے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایک مومن کی تعریف ہے جس کے بارے میں آتا ہے روایات کے اندر کہ مومنین کیا ہے، وہ ہے رہبان باللیل و فرسان بالنہار، رات کو وہ مسلح کی پیٹھ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے ساتھ مناجات کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ قرب کی منزلیں طے کرتے ہیں، اور دن کو وہ گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر ہوتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ تو یہ ایک بیلنس کانسیپٹ ہے مومن کا، کہ مومن محض ایسا نہیں ہے کہ وہ اس نے ہر وقت تلوار اٹھائی ہوتی ہے اور بس لوگوں کو مار رہا ہوتا ہے، اور یا یہ نہیں ہے کہ ہر وقت مسلح پہ بیٹھا ہوتا ہے، بلکہ جس وقت جو بھی ضرورت ہو، جو بھی حالات کے تقاضے ہوں، تو اس تقاضے کے مطابق وہ اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے۔ تو یہ تھے صحابہ کرام کہ جن کا تزکیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے کیا،
اور قرآن کی آیات کی تلاوت سے، اور پھر ان کو میدان میں جا کر کہا کہ اب یہاں قربانیاں دو اور اللہ کے راستے میں جان اور مار کی بازیاں کھیلو، اس کے نتیجے میں تمہیں کامیابی ملے گی، اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور اس کے نتیجے میں بھی تمہارا تزکیہ ہوگا۔ مال خرچ کرو گے تو مال سے بھی تزکیہ ہوگا، اور اللہ کے راستے میں جان و مال کھپا دو گے تو اس سے بھی تمہارا تزکیہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔